السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الجاثیہ تو اس کا دوسرا ایپیسوڈ آج ہمارے سبق کا حصہ ہے، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اس کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سورہ الجاثیہ کا دوسرا حصہ آج پڑھیں گے۔ فرمایا کہ جاثیہ مطلب گھٹنے ٹیک دینے والے، یہاں قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے کافر وہاں گھٹنوں کے بل سب کو وہ کر دے گی۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، فل ٹائم لانگ کریں گے، بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ، تنوین کے بعد یار ادغام یرملون ہوگا، ذال کو یا کے ساتھ جوائن کر دیں گے۔ يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔ اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين۔ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين۔ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا، یہاں پہ دیکھیں نون مشدد، جب بھی نون مشدد اور میم مشدد پہ ادغام بدغنہ ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا
حُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اب اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، تفسیر و باتوں کی طرف۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا ثواب دیا جائے گا، اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں ہی ہے جو کچھ، آخرت میں کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جواب فرماتا ہے وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا ہر جان کو جو وہ کمائے گی اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ صورت اللہ رب العزت جل وعلا کی وحدانیت، اس کے وجود کے اوپر پہلے بھی دلائل ذکر کے دوسرے حصے میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ تو یہ بتاؤ کہ وہ شخص جس نے ماد اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ نے اس کو اس علم کے باوجود اس کے گمراہی کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہی میں ڈالا کہ وہ ہدایت پا سکتا۔ کیا وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ تو اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پہ پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون سیدھا راستہ دکھائے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اپنی خواہش کو جو خدا بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے، خواہش کا پجاری ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، محض انسان عقل کے ذریعے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور انسان کو اپنے آپ کو عقل کل یا اپنی عقل کے بل بوتے پر ہدایت یافتہ نہ سمجھے۔ ہدایت اس کے فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہدی یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، بہت سارے ہدایت پا گئے، بہت سارے گمراہ ہو گئے۔ یہدی یضل بھی من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو ہدایت یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اس کے کرم سے ہوتے، ورنہ آنکھ کان اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ فرمایا کہ اور مرنے کے بعد اٹھنے کے منکروں نے کہا کہ ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں زمانے کے دن رات کا آنا جانا ہی مارتا ہے۔ تو انہیں اس کا علم نہیں کہ زمانہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ محض گمان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہے، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ، وہ رب ہے، وہ اس کی شان ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، تمہیں زندگی دیتا، پھر موت دیتا، پھر قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نہیں جانتے۔ اللہ کی بادشاہی ہے زمین آسمان میں۔ فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل کفر اور نقصان، باطل کرنے والے کفر کرنے والے نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیوں اور اس کے جو ذکر کا قرآن مجید میں اندر باب باندھے گئے اس کو سمجھیں اور اللہ کے وجود کو سمجھیں۔ اس آیت میں وہ جاسیہ کا لفظ آیا اور جس کی وجہ سورہ کا نام رکھا گیا۔ فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، یہاں پہ دیکھیں اس لفظ کو دیکھتے ہیں، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، فرمایا تم اس روز مومنوں اور کافروں کا ہر گروہ کو دو زانوں کے بال بیٹھا ہوا دیکھو گے، کہ ہر گروہ کو اس کے عمل نامہ کی طرف بلایا
اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ہر اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ کل امت تدعی الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارا نامہ اعمال ہمارا لکھا ہوا ہے، تم پر سچ کے ساتھ بولتا ہے، بے شک ہم ہر وہ چیز لکھتے تھے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور ایمان لائے اچھے اعمال کرے، انہیں رب کی طرف سے رحمت اور جنت میں رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي، جنہوں نے کفر کیا ان سے فرمایا جائے گا تو کیا میری کتاب قرآن کی آیاتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم انہیں ماننے کے بجائے تکبر کیا اور تم کافر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب تم سے کہا جاتا کہ بے شک مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ہونے والی ہے، لا ریب فیہا قلتم ما ندری، قیامت ہونے والے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ قلتم ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ تو فرمایا ہم قیامت کے قائم ہونے کے بعد تھوڑا سا گمان رکھتے تھے اور ہم یقین نہیں رکھتے تھے۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسوا لقاء یومکم ھذا، اور انہیں گھیر لے گا اور ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہیں دوزخ میں اس طرح چھوڑ دیں گے جیسا تم دنیا میں اپنے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ فالیوم ننساہم الیوم ننساہم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار، فرمایا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور وما لکم من ناصر، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ، یہ تمہارا عذاب میں ڈالا جانا اس لیے تم نے اللہ کی قدرت کی نشانے کو مذاق اٹھایا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، تمہیں آخرت کی زندگی کا یقین نہ آیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے نہ ان سے اللہ کی رضا طلبی قبول کی جائے گی۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات جب ان کے اوپر پڑھی جاتی، بتایا جاتا ہے قیامت ہونے والی ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرو، وہ تنزیہاً اس کا مذاق اڑاتا، اس لیے ایسا نہ کریے گا۔ اللہ کے مقدس کلام کی جو بندہ استہزاء کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا۔ فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، تو سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین کے رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ہر جہان کا رب ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، آسمان اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی اللہ اکبر ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔